سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ذمہ داری اور فریضہ ریاست کی ہے وہ بطور شہری آپ اس کو نبھا رہے ہیں، اور اس طرح کے کام جو ہیں یہ تاریخی کام ہوتے ہیں، آئندہ نسلوں کے لیے ہوتے ہیں، اور اس طرح بہت سارے اور بھی لوگ لگے ہیں اس ملک میں جو لوگوں کا دین کے ساتھ ایک رغبت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت اور اتباع کا جذبہ ہے، اس کے مطابق یہ کام ہر جگہ پہ مدرسوں میں، تنظیمات میں، اداروں میں ہو رہا ہے، ایک منتشر کام ہے۔ جی ریاستی لیول پہ بھی بہت سارے اس طرح کے کام ہو چکے ہیں۔ مثلاً اگر آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی ریکمنڈیشنز اور سفارشات کو اٹھائیں، اس کمرے سے زیادہ اس کے فائل اور ریسرچ ورک جو ہے بکھرا پڑا ہے، اور اس میں سٹارٹ سے لے کر اب تک جتنے اس ملک کے مسائل ہے اور اس کی جو اسلامک گائیڈ لائن ہے، رہنما اصول ہے، اس میں واضح ہے، اور حقیقت ہے کہ کچھ ان میں سے جو میں نے پڑھے ہیں وہ ایسی معرکۃ الاراء کام ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ جیسے کوئی سوچتا ہے اسی طرح ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اسلامک ریسرچ کونسل ہے، دعویٰ اکیڈمی ہے، بہت سارے سرکاری ادارے جو ہیں، پھر یونیورسٹیز کے لیول پر یہاں پہ مشاہد صاحب بیٹھے ہیں، ہماری وزارت جو سالانہ کانفرنسز کرتی ہے، اس کے جو مقالات ہیں، 2-3 پچھلے کانفرنسز کے وہ میں نے گھر لے گیا تھا، بالاستیاب تو نہیں پڑھا کہ پورے پڑھے، لیکن جگہ جگہ اس سے پڑھے۔ اتنا اس میں تحقیقی کام ہے، قرآن و حدیث کے حوالے ہیں، لیکن ایک تو ہے کہ یہ کہیں پہ اس سے استفادہ نہیں کیا گیا، دوسرا یہ کہ یہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ جیسے کل ابھی ریسنٹلی ایک حکومت نے کیا ہے، لیکن حکومت میں کسی کو پتہ نہیں ہے، ترجمہ قرآن حکیم ہوا ہے۔ پہلے دیوبندی فکر کے علماء ایک قرآن پاک کی اردو ترجمہ کہ جو ان کا ایک طرح کرتے تھے، اہل تشیع دوسری طرح کرتے تھے، اہل حدیث تیسری طرح کرتے تھے، بریلی مسلک کے لوگ چوتھی طرح کرتے تھے، اب ایک ترجمہ ہو گیا ہے۔ چاروں مسالک کے نمائندوں نے اردو کا ترجمہ ایک ترجمہ منتخب کیا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن یہاں کسی کو پتہ نہیں۔ کل میں نے وزیر اعظم صاحب کو بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ کام ہو گیا ہے، میں نے کہا یہ ہو چکا ہے۔ تو یہ جو سیرت اتھارٹی کا وزیر اعظم کا سوچ ہے، پہلے تو وہ کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے مجھے کہا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب تک ہم واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف نہیں چلتے تو یہ ہمارے سسٹمز ٹھیک نہیں ہوتے۔ دیکھیے، دوسرا انہوں نے فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں عبادات تو ہے، لیکن عبادات کا جو اخلاقیات پہ اور اعمال پہ اثر ہے وہ نہیں ہے۔ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، ساری دنیا سے زیادہ حاجی پاکستانی ہیں، ساری دنیا سے زیادہ عمرہ پاکستانی ہیں، زیارات والے سارے زیادہ پاکستانی ہے، پاکستان سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والا ملک ہے، اللہ کے نام پہ جو پیسے دیتا ہے، سب سے زیادہ مدارس ہمارے ہیں، مساجد سب سے زیادہ ہمارے ہیں، مساجد سب سے زیادہ اسلامی دنیا میں ہمارے بڑے، لیکن اخلاقیات پہ وہی تاجر جو نماز پنجگانہ جماعت کے بغیر پڑھتا نہیں، دکان میں بیٹھتا ہے تو ہر بیمانی وہ کر لیتا ہے۔ تو اس کہتا ہے کہ یہ جو اثر ہے، جو ایک ربط ہے عبادت کا اور معاملات کا، عبادت کا اور اخلاقیات کا، یہ آنا چاہیے، کیونکہ اگر نماز آپ کی اخلاقیات کو اور آپ کی معمولات زندگی کو ٹھیک نہیں کرتا تو اس نماز میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو اس حوالے سے یہ اتھارٹی کا جو قیام ہے، ایک تو اس کا یہ مقصد تھا، دوسرا یہ تھا کہ ہم اگر یہ اپنا سسٹم تعلیمی نظام سے ٹھیک نہ کریں، اور خاص کر پرائم منسٹر کا خیال ہے، اور بالکل اس کا وجہ ہے کہ جو ہمارے بچے موبائل فون ہے ہر گھر پہ ہے، اگر بچے کے ساتھ اپنا نہیں تو پسندیدہ کھلونا بچوں کا اب موبائل فون ہے، والدین سے لیتا ہے، اس میں فوراً کسی ایپ پہ چلا جاتا ہے، کارٹون نکالتا ہے. وہ کارٹون جو ہے اس کی اخلاق کا بنیاد وہ کارٹون رکھتا ہے. جب تک ہم اس کو اپنی فکر، اپنے عقیدے، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے مطابق کوئی کارٹون کا نظام نہیں دیتے، جب تک متبادل نہیں تو وہی لے گا، اور وہ اس کے کیا ہے ما تحت شعور جو ہے، شعور کا تو بعد میں مرتبہ ہے، وہ اس کے ذہن پہ نقش ہوتا رہے گا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اتھارٹی اس طرح کے کارٹونز وغیرہ کا بھی بندوبست کرے. دوسرا ان کا یہ ہے کہ لمبی لمبی کتابوں دیکھنے کا زمانہ چلا گیا ہے. لوگ موبائل پہ جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں وہ سنتے ہیں، اس کا اثر لیتے ہیں، اور سوشل میڈیا جو ہے سب سے زیادہ تبلیغی کام ہو، اصلاحی کام ہو، تربیتی کام ہو، سب سے زیادہ سوشل میڈیا جو ہے یہ اس میں مؤثر ہے. تو سوشل میڈیا کی طرف اس کو ہم کیسے ایسا سوشل میڈیا اس قوم کو دے جس سے ان کی اخلاق اور کردار سازی ہو. تیسرا جو فلمز اور ڈرامہ ہے، یہ فلم اور ڈرامہ جو بالی ووڈ، ہالی ووڈ کے ہم دیکھتے ہیں، یا ایون پاکستانی کنٹینٹس بھی جو ہے، وہ ہمارے اس کی اخلاق سازی کی بجائے اخلاق کی بگاڑ کا باعث بن رہا ہے. تو اس میں ہم کوئی متبادل، کیونکہ اگر نوجوانوں کو کرنا ہے تو ایک طرف آپ کتاب دیتے ہیں یا اسے کہتے ہیں کہ فلانا عالم دین کا تقریر سنو، تو کتاب یا عالم دین کی تقریر کا اس پہ اتنا اثر نہیں تو جتنا ایک فلم یا ڈرامے کا ہوتا ہے. اور تازہ مثال جو ہے ارطغرل کا ہے، جس نے اس ملک میں چلا ارطغرل کا، اور پچھلے 1 سال میں شیخ محی الدین ابن عربی کی کتابیں ارطغرل نے انٹروڈیوس کیا، اور وہ کتابیں ان کی ایسے بک رہی ہیں بازاروں میں کہ اس ڈرامے کی اثر کی وجہ سے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اب یہ اتھارٹی کو یہی ذمہ داری دی گئی ہے. اس میں ایک کریکولم میں نے ان کو کل یہ بتایا کہ سب سے پہلے آپ فوکس کرے کریکولم پہ، نصاب پہ، کیونکہ نصاب کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے 6 مہینے کا ڈیڈ لائن دیا ہے، جو اس میں تقریباً 2 مہینے گزر چکے ہیں. اس 6 مہینے میں 8ویں 9ویں 10ویں میں سیرت کو آپ بطور سبجیکٹ جو ہے اس میں شامل کریں. میں نے کہا یہ 6 مہینے کام سے ایک ڈیڈ لائن نکل جائے گا، تو اس دوران سب سے پہلے ہم فوکس کریں کریکولم پہ. کریکولم پہ کافی چاروں مسالک کی، یہاں آپ کی بات صحیح ہے کہ عہد نبوت کی طرف چلے جائیں اور مسالک کو، فقہی اختلافات کو ایک طرف رکھیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ایک طرف کر نہیں سکتے. یہاں پہ یہ جو تفریق ہے اتنی گہری جا چکی ہے کہ ایون میں اس دن ہم نے ایک کمیشن بنایا تھا، اس میں پھر مجھے آیا کہ اس میں تو دیوبندی اور بریلوی تو ہے، لیکن منارٹی کمیشن، لیکن شیعہ اہل حدیث جو ہے، شیعوں کی طرف سے اہل حدیث. میں نے کہا یہ تو مسلمانوں کا کمیشن ہی نہیں ہے، منارٹیز کا ہے. مسلمانوں کو تو صرف ہم نے ایک نمائندگی ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے پھر میجورٹی کے لیے قابل قبول نہ ہو، تو ہم نے 1-2 علماء اس میں رکھے، لیکن ادھر بھی ان کو تاکہ نہیں اس میں شیعوں کا اہل حدیث کی. تو یہ تفریق بہت گہرا ہے. تو وہاں پہ کریکولم کی جو ابھی تک پیش رفت ہے، جو گاہے بگاہے میں خبر لیتا ہوں، اس میں چاروں مسالک کے نمائندے ہیں، اور کافی حد تک انہوں نے ان چیزوں کو کیا ہوا ہے. لیکن سیرت کمیٹی جو ہے اس کی ریویو کرے گی،
ایک 2 روز میں سیرت اتھارٹی کا چیئرمین منتخب ہو جائے گا، اس کی انٹرویو وغیرہ جو پروسیس ہے ہو جائے گا، اور پھر اگلے 1-2 ہفتے میں جو اس کا بورڈ ہے اس میں 6 ممبرز ہوں گے، اس میں ایک میڈیا ایکسپرٹ ہوگا اور ایک جو ہے ایجوکیشن ایکسپرٹ ہوگا، اس طرح اس کا کمبینیشن ہوگا، اور پھر ایڈوائزری بورڈ جس میں 10-12 انٹرنیشنل ویل نون اسکالر جو ہے اس کو سپرویژن کریں گے. پرائم منسٹر صاحب خود جو ہے اس کے ایڈیٹر ان چیف ہوں گے. یہ ہم کر سکتے کہ جو صفحہ میں نے کل ان کو بتایا بھی کہ جو ایک اسکیٹ کام ہے پورے ملک میں پھیلا ہوا مختلف اداروں کا، ان کو ہم کیسے، اگر ہم زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کہیں کہ نہیں یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی بہت سارا کام ہو چکا ہے، جو ہو چکا ہے تو اس سے بھی ہم استفادہ کر لیں. اس سے ہم نے ایگری کیا کہ بالکل صحیح ہے، اگر اسلامی نظریاتی کونسل دعوی اکیڈمی یا کہیں پہ ایسا کام ہے اس کو سامنے لایا جائے. تو ہم آپ کی بھی ایک ان کے ساتھ پھر ایک میٹنگ ارینج کر دیتے ہیں، اور اس میں آپ ابھی جو کرنے کا کام ہے، یہ تو کتابیں بھی آ گئیں اور آپ کی تجارت پہ آ گئی ہے، نظام عدل پہ آ گئی ہیں، یہ ساری چیزیں آ گئی، لیکن اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. امپلیمنٹیشن کا میں نے کل پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ اگر جو آپ کا سوچ ہے تو اس اتھارٹی کا تو اتنا بڑا کام ہے، پھر اس کے لیے آپ نے صوبائی حکومتوں کو، باقی منسٹریز کو، انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو، ہماری وزارت مذہبی امور کو، ان سب کو پھر آپ نے بٹانا ہوگا کہ جو اتھارٹی کا گائیڈ لائن ہوگا آپ نے اس کے مطابق ہی چلنا ہے. تو ہم آپ کی ان کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کر دیتے ہیں، اور میں خود بھی اس میں بیٹھوں گا. تو آپ کی طرف سے جو تجاویز آتی ہیں، قابل عمل تجاویز تو ہم بھی بول دیتے، کچھ بھی عمل ہو جاتا ہے، جو قابل عمل تجاویز ہیں آپ کی سرپرستی میں کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ کا جو ایک تجربہ ہے اس حوالے سے، تو اس طرح کے جو آپ کے تجربات ہے، یہ جو آپ نے کیا ہے، جس طرح آپ نے بتایا، یقیناً اس کا فائدہ ہوگا، یقیناً فائدہ ہوگا. اس میں حضرت جہاں مسجدوں میں ہم نے شروع کرایا 1000 سے زیادہ، وہاں اللہ نے عجیب نظام بنایا. بریلوی بھی پڑھ رہے ہیں، دیوبندی بھی پڑھ رہے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، کہیں اختلاف نہیں ہے. ہاں جی، کرسچنز بھی پڑھ رہے ہیں. ہاں، ایک جگہ تو غیر مسلم عیسائی نے پڑھا اور مسلمان ہوا جی. وہ کہتا ہے اسلام اتنا خوبصورت ہوگا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا جی. تو اس میں تھوڑا سا یہ ہے جی کہ بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، فقہ حنفی دونوں کا ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لہٰذا اکٹھے ہو جاتے ہیں. تھوڑا بہت ہے صلاۃ و سلام، یہ بعض چیزیں تو وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات جو ہیں ان کے پاس فقہ العبادات میں تو کام ہے، لیکن فقہ المعاملات میں وہ بھی فقہ حنفی کے ہی متبع ہوتے ہیں جی. تو ہم سب کیونکہ فقہ حنفی ابتدا سے ریاستوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی فقہ رہی ہے. پہلے یہ رہی ہے عباسیوں کی، امویوں کے بعد عباسیوں کے دور میں امام ابو یوسف سے شروع ہو جاتا ہے، پھر 500 سال جو ہے عثمانی سلطنت فقہ حنفی پہ چلی ہے. پھر جو اس کے عثمانیوں کے بعد سب کنٹیننٹ میں جو غلامان کا حکومت تھا، ترکوں کا تھا، مغل کا تھا، ایون کہ کافی عرصے بعد انگریزوں نے بھی فقہ حنفی کو اس ملک میں چلایا. جب یہ اس کے بعد جو پی سیز وغیرہ انہوں نے بنائے ہیں تو 1870 اور 75 اور 80 اور اس دوران بنے ہیں. اس سے پہلے کئی سال وہ بھی چلاتے رہے فقہ حنفی پہ. تو ایون مجھے تو وہاں پہ مصر میں اکثریت شوافے کی ہے، لیکن جو ان کے آئلی قوانین ہیں، نکاح، طلاق، یہ ساری چیزیں اس کے ہیں، معاملات کے سارے فقہ حنفی کے ہیں. سعودی عرب میں ایک دفعہ ان کے مکہ مکرمہ میں جو ان کے جج تھے ان کے ساتھ، تو اس نے مجھے بتایا کہ ہم یہاں پہ فقہ حنبلی کو کرتے، لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم فقہ حنفی سے استفادہ کرتے ہیں. ان کے ہاں جو اسلامی بینکنگ ہے نا جی، اس میں سارے حنفی علماء بٹھائے ہوئے ہیں جی. اچھا حضرت،
ہم نے تھوڑا سا میں نے ابھی طالبان کے لوگ آئے تھے پچھلے دنوں، جی ایک اور ان کے نمائندہ شخصیات تھے مجھے ملے تھے. میں نے ان کو یہی کہا کہ اب ویسٹ کی طرف سے ان پہ بڑا پریشر ہے کہ بچیوں کے اسکول اور یونیورسٹیز وغیرہ کھول دے. میں نے انہیں کہا کہ پاکستان میں ہزاروں خواتین کے مدرسے ہیں اور تقریباً وفاق المدارس کے مدرسوں میں 2.5 لاکھ، صرف وفاق المدارس 2.5 لاکھ بچیاں پڑھتی ہیں. میں نے کہا ان کا جو دلیل ہے، اگر اسی دلیل پہ جب مدرسہ بن سکتا ہے وہاں اسکول اور کالج یونیورسٹی بھی بن سکتی ہیں بچیوں کی. صرف آپ اس کے لیے اگر ڈریس کوڈ کوئی اپنا دینا چاہتے ہیں یا یہ کہیں کہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہوگا، سپریٹ ایجوکیشن ہوگا. تو پھر میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ حناف ہے فقہ حنفی، تو فقہ حنفی تو کہتا ہے کہ وہ معاشرت کے آداب میں آئسہ عورت جو ہے جو سنیاس کو پہنچی، وہ تو ان کا مثال تو مرد کی طرح ہے. تو کسی بوڑھی کو 60-70 سالہ بوڑھی کو دیکھے اور کیبنٹ میں اپنے ساتھ بٹھائیں اور خواتین کی منسٹری اس کے حوالے کرے، جو الزام تراشی ہو تو ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ ضرور ہم اس تجویز کو دیکھتے. پھر اس دن وزیر خارجہ آیا تھا متقی صاحب، اس کو بھی میں نے یہی کہا. تو فقہ حنفی میں تو بہت وسعت ہے. اچھا حضرت، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے جی، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت موجودہ ملازمین ہیں، یہ جو CSS کے کورس کرتے ہیں، نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی میں چیزیں پڑھتے ہیں، اس کے اندر اسلامیات کے ذیل میں یہ نصاب اگر پڑھائے جائیں تو انشاءاللہ ہمارے ملازمین کرپشن سے پاک ہو جائیں گے. جیسے نماز پڑھتے ہیں نا جی، تو اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوتی. کیوں؟ مسلمان اس کو عبادت سمجھتا ہے نا جی. تو یہ اگر ان انسٹیٹیوٹس اور یہ جو اکیڈمیاں ہیں ان میں ان کو شامل کیا جائے. ٹھیک ہے جی. حضرت ایک چیز تھوڑی سی ایڈ کروں جی فرمائیے. میرے خیال میں اگر ہم تھوڑا سا بھی اس کو کرنا سہیل ڈیلیبریٹ کریں جی، تو تمام شعبوں کو، چاہے طب ہو، انجینئرنگ ہو، قضاء و عدل ہو، یا جتنے بھی ہم نے شعبے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ان 2 کیٹیگریز ہمیں ملیں گی. ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہ دے آر اسٹل انڈر ٹریننگ، انسٹیٹیوشنس میں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے ابھی پریکٹیکل لائف شروع کر دی ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو آلریڈی پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہیں. یہ اس چیز کو ہم تھوڑا سا سیگریگیٹ کر دیں اور کچھ پورشنس کو ہم کوریکولم میں شامل کر دیا جائے یونیورسٹیز اور اس لیول پہ، تاکہ نیا آنے والا اسٹوڈنٹ پریکٹیکل فیلڈ میں آنے سے پہلے وہ ساری چیزوں کو پڑھ چکا ہو. اور پریکٹیکل جو اس کا ہے دوسرے جو آلریڈی شعبوں میں کام کرنے لگے گا، ان کے لیے ہم کوئی اور ترتیب بنا دیں جس میں مسجد والی ترتیب کی پریکٹیکل جو ماڈل ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور اسی کو جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دس واز سم تھنگ ویری نیو فار می ایز ویل. مطلب ہم تو سارے سال وہ ساری زندگی فوج میں سروس کرتے رہے اور کرتے رہے، جو کچھ ہم نے باہر کی دنیا میں یہ دیکھا عجیب چیزیں تھیں. جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے، اس ویژن میں اگر یہ چھوٹے چھوٹے کلپس بھی بنانا شروع کریں گے جس میں یہ ایتھکس سکھانا چاہیں لوگوں کو، اس کے لیے اتنا مواد ہے. بزنس کا ہے، یہ کلچر کا ہے، انہیں تھیمس کے اوپر اگر ہم کلپس بنا لیں تو دیٹ وڈ بی اے ویری ویلیوبل آئٹم، تاکہ لوگوں کے ایجوکیشن کے لیے استعمال کر سکیں. انشاءاللہ اس کی ہم ایک میٹنگ کریں گے اور اس حوالے سے اگر کوئی ان کا ایک ابھی پتہ چلے گا کہ یہ اتھارٹی کس طرح کام کرتی ہے، کیونکہ انصر صاحب خود اس کو وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی اس کی ہوگی فنکشنریز اور چیزیں میٹنگز ہوں گی تو میں خود اس میں بیٹھوں گا. تو ہم چاہیں گے کہ کوئی ایک ایسا ایک لیزان اس کے ساتھ صفحہ اکیڈمی کا اس طرح کا رہے کہ آپ کا جو تجربہ ہے اسے، اور دوسرا ہے کہ وہ کام جو کرنا چاہتے ہیں اگر ادھر ملتا ہے تو پھر اس میں مزید اس کی محنت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی سرپرستی میں کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے لیے کریں گے، اپنا خرچ کریں گے، اور انشاءاللہ عوام میں جو ہماری تھوڑی سی محنت ہے، عوام اور حکومت مل کے جو کام کر لیں گے نا جی، وہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ آگے بڑھ جائے گا جی.
اور کوئی بات؟ جزاک آپ کا وقت قیمتی ہے جی، اجازت لیں جی. تو میرے خیال ہے اس میں تو جو MS2 پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ایک کیریکولم سے متعلق ہے، تو وہ خود بخود اس میں آ جائے گا. کیریکولم کو جو رحمت اللہ عالمین اتھارٹی ہے جی. اس کو وہ بھی دیکھے گی. بس یہ تو آپ زیادہ اچھے طریقے سمجھتے ہیں جی. ہمیں بس تھوڑا سا یہ فنکشنل ہونے دے. ٹھیک ہے جی. ان کے فنکشنل ہونے کا مطلب کہ چیئرمین ہو جائے اور اس کی جو 6 اور ممبرز ہیں یہ مکمل ہو جائے، تو پھر ہم ایک میٹنگ ان کے ساتھ اس حوالے سے رکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کو بتایا جائے ان سٹارٹ جی. کہ یہ کام ہم کر چکے، اس کو یہ کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں یا کس طرح اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ پھر وہ خود کریں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جی. تو ہم رابطہ کس سے رکھیں گے جی؟ رابطہ مشاہد صاحب، مشاہد ہمارے R&R کے ٹھیک ہے DG ہیں، ٹھیک ہے اور یہاں پہ جتنا بھی ریسرچ ریفرنس کا جتنا کام ہے یہ دیکھتے ہیں. انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم کوئی باقاعدہ رابطہ رکھیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ہم آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہیں جی. اللہ کا دین زندہ ہو جائے جی انشاءاللہ. ملک ترقی کرے، ہماری مشکلات دور ہوں جی. مہربانی صاحب، نوازش مہربانی دعا کریں. آپ سے آپ دعا کریں ہمارے لیے بھی. آپ دعا میں فرمائیں. آپ کے سنتا رہتا ہوں. آپ ظاہر ہیں، آپ دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. یہ جو تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے فکر شروع ہوئی، یا اللہ اس اتھارٹی کو بھی مبارک بنا اور اس کے تمام مقاصد کو پورا فرما، اور ہمیں اس میں لگنے اور محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یہ بھائی نور الحق قادری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہمارے آنے کو قبول فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، اور تیرا دین زندہ ہو جائے اس کے لیے تو راستے کشادہ فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، آسانیاں فرما. ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اور تمام پریشانیاں اور تکلیفوں کو دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ. جزاک. یہ آپ کے لیے خط تھا جی. شکریہ جی. اور یہ کچھ ہے یہ ادھر کتابچے تھے جی. اس کے یہ ساتھ بھی اس میں تھوڑا سا تعارف.